تو سر یہ جو اللہ کو اس طریقے سے پکارے گا اسی کی دعا قبول ہوگی. ہمیں تو بزرگوں اور بابوں ان کا تعارف کروایا گیا ہے. قرآن تو میرے بھائی ایک ہی بابے کی بات کرتا ہے اور وہ وقت کا پیغمبر ہے. ہاں باقی سارے فالوور ہیں, باقی لوگوں کے بنائے ہوئے بابے ہیں. اللہ نے جو ہمارا بزرگ اور بابا یا کوئی بھی پیر اس کو نام دے دیں, وہ ایک ہی ہے, وقت کا پیغمبر جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم دوستو, آپ نے ابھی سن لیا غیر مقلد مولوی مرزا جونیئر جہلمی وہ قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو قرآن صرف ایک ہی بابے کے بارے میں بتاتا ہے, کسی اور بابے کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتا. باقی بابے تو جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. آئیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن حکیم میں یہی لکھا ہوا ہے, اللہ کا یہی پیغام ہے کہ صرف ایک ہی بابے کو مانو, کسی اور بابے کو نہ مانو, کوئی اور بابا ہی نہیں ہے. آئیے اس بابے کو اب تلاش کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر سے. سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 62 ہے, بڑی مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سن لو, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اب اس آیت کے اندر آپ غور کر لیجئے کہ حالانکہ سادی سی بات تھی, اللہ ویسے ہی فرما دیتا کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے اس کے اوپر دو قسم کی تاکیدیں لگائی ہیں, دو قسم کی تاکیدیں. وہ کون سی ہیں؟ پہلی تاکید ہے الا, حرف ندا, حرف تنبیہ. حرف تنبیہ لگا دیا کہ آغاز ہو جاؤ, سن لو لوگوں, پوری کائنات کو منادی سنا دی کہ جو بات یہ میں پیغام تمہیں دینے لگا ہوں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک وہم نہیں ہے. اور پھر اوپر حرف تاکید لگا دیا. وہ کون سا حرف تاکید ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ان. یہ وہی انا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے شروع میں بھی ہے. حالانکہ وہاں پر بھی اللہ اگر صرف یہ کہہ دیتا اللہ علی کل شیء قدیر, بات پھر بھی ختم ہو جاتی, لیکن نہیں, ادھر بھی اللہ نے انا لگا دیا کہ اس قسم کے مرزا جونیئر جیسے غیر مقلد مولوی مرزا جونیئر جیسے اللہ کو پتا تھا کہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو قرآن کو پڑھ کر کے قرآن کی تنقید کریں گے, اللہ کے پیغام کی تنقید کریں گے, قرآن کا انکار کریں گے بڑے خفیف طریقے سے. یہ اعلی کار ہوں گے, یہ اعلی کار ہوں گے اسلام دشمن عناصر کے. یہ اللہ کو پتا تھا. وہی کام مرزا جونیئر کر رہا ہے. اللہ پاک اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. یہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولیاء اللہ, یہ ولی کی جمع ہے اور جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. دو چیزوں کو تثنیہ کہتے ہیں, ایک چیز کو واحد کہتے ہیں عربی کے اندر. کم از کم ہمیں یہ تو پتا چلا کہ یہ تین بابوں کی بات ہو رہی ہے, ایک بابے کی بات نہیں ہو رہی, تین بابوں کی بات ہو رہی ہے. یا تین سے زیادہ, وہ پتہ نہیں کتنے ہیں. وہ کتنے ہیں تین سے زیادہ کتنے ہیں؟ وہ اللہ اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے, کہتا ہے ہم یحزنون. یحزنون فعل مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کا اطلاق دو زمانوں کے اوپر ہوتا ہے, حال کے اوپر اور مستقبل کے اوپر. مستقبل یعنی قیامت تک کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بابے ہیں نا, جو اللہ کے بابے, اللہ کے ولی جو ہیں جن کو مرزا جونیئر بابا کہتا ہے, کہا یہ قیامت تک آتے رہیں گے. یہ پتہ نہیں کتنے ہیں, یہ پتہ نہیں کتنے. یحزنون یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے, یہاں بھی جمع کی صیغہ, اور ہم ضمیر جو ہے یہ بھی جمع کی ہے, اور جمع کا اطلاق میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنوں کے اوپر ہوتا ہے. تو مختصر یہ قصہ کہانی, مختصر یہ تو علمی باتیں ہیں. علم کا تعلق اس مرزا جونیئر جہلمی سے کیا, اس کو وہ جاہل آدمی ہے, جاہل مطلق ہے, اس کو خبر ہی کچھ نہیں ہے. وہ بس اپنی خماری کے اندر پتہ نہیں کس قسم کا اس کو خمار ہے, علمان والا فیس, تو اس کے اندر مست ہے, مست ہو گیا, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر ان بابوں کا ہم انکار کرتے ہیں, اللہ کے اولیاء کا انکار کرتے ہیں, تو پھر یہ دین کہاں تک, کیسے ہم تک پہنچا؟ ایک سوال ہے کہ کوئی بابا ہی نہیں تھا, کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا. پہلی صدی ہجری, دوسری صدی ہجری, تیسری صدی ہجری,
یہ 1400 صدی ہجریاں جو گزری ہیں اور ابھی جو گزر رہی ہے 15ویں صدی ہجری، اس کے اندر کوئی بابا ہی نہیں تھا، کوئی اللہ کا بندہ تھا ہی نہیں، جن کو تو بابا بابا کہتا ہے، یہ دین پھر کیسے پہنچ گیا ہم تک؟ سوال ہے ایک یہ سوال ہے۔ تو بہرحال مرزا جونیئر کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے نا جی، فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے پہلی خبریں ہمیں دے دی، غیب کی خبریں، کہ قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے نمودار ہوں گے، بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اپنے ایمان کو بچانا، محفوظ رکھنا ہے ان لوگوں سے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جاہلوں سے جا کے لوگ فتویٰ پوچھیں گے۔ اب یہی وہ دیکھیں مفتی بن کے بیٹھ گئے، وہ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، جی فلاں بندے نے یہ سوال کیا، جی آپ اس کا جواب دیں، وہ پھر آگے سے اچھا جی اس کا جواب یہ ہے، پھر اوپر سے ہنسے گا۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، ہنستا ہے، یعنی تمسخر، قرآن اور حدیث کے اوپر تمسخر، اولیاء اللہ کے اوپر تمسخر، علماء اسلام کے اوپر تمسخر، یہ کام ہے اس کا۔ تو یہی کام مرزا سینئر اور مرزا سینئر کے لوگ کرتے ہیں۔ مرزا سینئر بھی پوری زندگی علماء کا تمسخر، اولیاء اللہ کا تمسخر، بابوں کا تمسخر کرتا رہا، اور آج تک مرزا سینئر کے جو فالورز ہیں یعنی قادیانیس، تو وہ بھی آج تک یہی کرتے رہے کہ وہ بابوں کا تمسخر، اور بڑی اتفاق کی بات ہے وہ بھی غیر مقلد تھا اور یہ بھی غیر مقلد ہے۔ تو مرزا سینئر اور مرزا جونیئر کے دونوں کا طریقہ واردات ایک سیم صرف بیچ میں اعلان نبوت کا فرق ہے، وہ ابھی تک اس نے نہیں کیا، وہ بھی ایسا کرنے کی طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے، مجدد کہہ رہا ہے، اور اس قسم کے الفاظ وہ بولتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بچائے ایسے فتنوں سے، محفوظ خود بھی ہوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی کریں، علماء کے قریب رہا کریں، علماء کی سنا کریں، علماء حق کا جو ہیں ان کی بات جو ہے وہ مقدم ہے، جہلا کی بات مقدم نہیں ہے، علماء کی سنا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔